الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں جس عنوان سے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے کہ کن جانوروں میں قربانی کرنا درست ہے۔ جن جانوروں میں قربانی کرنا درست ہے ان کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم اونٹ اور اونٹنی ہے کہ ان کی قربانی کرنا درست ہے، اور دوسری جو قسم ہے وہ گائے، بھینس، بیل، بھینسا، ان کی قربانی جو ہے درست ہے۔ یہ 2 قسم کے جو جانور ہیں ان کے اندر 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 افراد جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ حصہ نہیں لے سکتے۔ 7 سے کم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 7 سے کم ہو سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ جیسے 4 حصے دار ہوں، 5 ہوں، 2 ہوں، 2 آدمی ایک گائے مل کر لے آئے اور دونوں جو ہے آپس میں شریک ہوتے ہیں، یہ درست ہے۔ تو لہٰذا 7 سے زیادہ نہیں ہو، 7 سے کم ہو سکتے۔ اور تیسری قسم جو ہے، لیکن ان 7 کے اندر میں نے گزشتہ نشست کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ جو 7 حصے دار ہیں ان میں 7 کی آمدنی حلال ذرائع سے ہونی چاہیے۔ کسی کی بھی اگر ایک حصے دار کی بھی جو ہے اگر اس نے حصہ ڈالا اور اس کی حرام آمدنی کا پیسہ اس کے اندر اگر ڈل گیا ہے تو پھر کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے جو ہے 7 حصے دار جو ہے وہ حلال آمدنی والے ہونے چاہیے، اور خاص طور پر یہ اہتمام جو ہے اجتماعی قربانی کرنے والوں کو کرنا چاہیے کہ جو جہاں پہ بکنگ ہوتی ہے تو وہ اس کا اہتمام کریں کہ جو ہے جو بھی حصہ لینے آ رہا ہے تو اس سے معلومات کر لیں، اس کی آمدنی پوچھ لیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حرام آمدنی والے نے حصہ لے لیا تو وہ کسی ایک کی بھی قربانی جو ہے درست نہیں ہوگی۔ اس کا جو ہے وہ ضرور اہتمام کریں۔ تیسری قسم جو ہے وہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ ہے، ان کی قربانی کرنا درست ہے، اور یہ ایک بکرا ایک ہی جو ہے حصے دار ہو سکتا ہے، اس میں شرکا جو ہے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا درست ہے۔ باقی یہ کہ اگر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر 7 حصے دار ہیں، ایک حصہ جو اتنا جو ہے اس کی قیمت اتنی ہے کہ اس میں ایک بکری آ سکتی ہو، اگر کسی 7 حصوں میں سے ایک حصہ اتنا جو ہے اس کے اتنے پیسے بنتے ہوں کہ جس میں ایک بکری ایک بکرا آ سکتا ہو اور گوشت بھی دونوں کا برابر ہو، تو پھر بکرا یا بکری کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ 7 حصوں میں سے ایک حصے کی قیمت اتنی ہو کہ جس میں ایک بکرا یا ایک بکری آ سکے، تو پھر بکرا یا بکری کی قربانی کرنا، اور گوشت بھی دونوں کا برابر ہو تو پھر بکرا یا بکری کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ باقی یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خصی کرنے سے جانور عیب دار ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصی جانور کی قربانی کی ہے، اور اس میں بہت سارے فوائد بھی ہوتے ہیں، جیسے جانور جو ہے وہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے خصی جانور کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پکنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور اس کے گوشت میں بدبو نہیں ہوتی، موٹا تازہ جانور ہوتا ہے، اور وہ کسی کو ٹکرے بھی نہیں مارتا، تو بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے خصی جانور کوئی عیب دار جانور نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی ہے تو لہٰذا اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ جانوروں کے اندر جو ہے شریعت نے عمر کا اعتبار کیا ہے، دانت کا اعتبار نہیں کیا، عمر کا اعتبار کیا۔ جیسے اونٹ اور اونٹنی کے اندر 5 سال جو ہے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اونٹ یا اونٹنی کی قربانی کی جا رہی ہے تو وہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر گائے، بھینس وغیرہ کی قربانی کی جا رہی ہے، بیل کی، تو اس کے اندر کم سے کم عمر جو ہے 2 سال ہونی چاہیے۔ 2 سال سے اگر کم ہوگا
تو اس کی قربانی جائز نہیں. اور بکرا بکری وغیرہ جو ہے ان کی قربانی کے اندر 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر 1 سال سے جو ہے کم ہو تو پھر ان کی قربانی درست نہیں ہوگی. تو شریعت نے عمر کا اعتبار کیا ہے، دانت کا اعتبار نہیں کیا. اس وجہ سے جو ہے 2 دانت ہونا یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے. عمر اگر پوری ہے، پورا بکرا 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی درست ہے. اور وہ اگر کوئی ہمیں دیندار شخص جو ہے بتاتا ہے یا کسی کے گھر میں جانور پلتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے گھر میں یہ بکرا پالا ہے اور جو یہ پورے 1 سال کا ہو چکا ہے، اب اگرچہ اس کے 2 دانت نہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، عمر جو ہے پوری ہو 1 سال کی. 2 دانت تو اس کی ایک علامت ہوتی ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 دانت جو ہے انہیں اس کے ضروری ہوں، بلکہ عمر پوری ہو. لیکن منڈی کے اندر جب ہم جائیں بکرا وغیرہ لینے تو ان کی باتوں کا اعتبار نہ کریں، پھر اس میں ہم 2 دانت کا جو ہے خیال کریں. منڈی کے اندر چونکہ منڈی میں وہ بیچنے کی غرض سے وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی تجربے کار شخص ہو تو اس کو ساتھ لے جائیں یا پھر 2 دانت دیکھیں. لیکن دیندار شخص کے ہاں بکرا پل رہا ہے یا ہمارے جاننے والے ہیں ان کے یہاں بکرے پل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں پورا سال کا ہے، تو پھر جو ہے 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے، عمر جو ہے پوری ہے تو پھر قربانی درست ہو جائے. باقی بھیڑ وغیرہ جو دمبا ہوتا ہے وہ اگر 6 مہینے کا ہے اور وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ اگر سال والے دمبوں کے اندر اس کو جو ہے رکھا جائے تو وہ بھی پورے سال کا لگے، تو ایسے دمبے کی جو ہے قربانی جائز ہو جائے گی. اگر وہ 6 مہینے کی مدت پوری کر چکا ہے، 6 مہینے کی عمر اس کی ہو چکی ہے اور وہ اتنا موٹا تازہ ہے سال والے دمبوں میں کے برابر لگتا ہے، تو پھر اس کی قربانی بھی درست ہے. باقی یہ ہے کہ جانوروں کے اندر دیکھا جائے کہ جانور عیب دار نہ ہو، عیب سے پاک ہو. جیسے اگر اس کی آنکھ جو ہے وہ اندھا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، یا ایک آنکھ سے کانا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سینگ ہے، جڑ سے ہی سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے. جڑوں سے سینگ ٹوٹے، اگر تھوڑے بہت سینگ ٹوٹے ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی. آدھے سینگ ٹوٹے ہوئے یا کوئی کناریاں ٹوٹی ہوئی ہیں تو قربانی درست ہے. لیکن جڑ سے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو، اندر سے سارا گوشت نظر آ رہا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے کان ہے، تو کان اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے. اگر تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے. اسی طریقے سے دانت ہے، اگر اکثر دانت نہیں ہے، اس کے جانور کے اکثر دانت نہیں ہے اور جو ہے جس سے وہ چارہ کھا سکے تو بھی اس کی قربانی درست نہیں ہے. اگر تھوڑے بہت دانت ٹوٹے ہوئے اور وہ چارہ کھا سکتا ہے اور اکثر دانت موجود ہیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے. اسی طریقے سے کسی مادہ جانور کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہے. لیکن اگر کوئی جو ہے ایسی مادہ ہے کہ وہ قریب الولادت ہے، اس کی ولادت کا وہ قریب ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے، تو پھر ایسے مادہ جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے کہ وہ بالکل قریب الولادت ہو، اس کے بچہ پیدا ہونے والا ہو اور ہمیں پتہ بھی ہو، پھر ہم اس کی قربانی کریں تو قربانی درست ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. بہتر نہیں ہے کہ اس کی قربانی کریں. تو لہذا ایسے جانور کے اندر بھی ہم دیکھ بھال کر لیں کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو تو قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن بہتر نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی جانور لنگڑا ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ اتنا لنگڑا ایک ٹانگ سے بالکل چل ہی نہیں سکتا اور ایک ٹانگ جو ہے وہ زمین پہ رکھ ہی نہیں رہا، 3 ٹانگوں سے چل رہا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک ٹانگ سے جو ہے وہ سہارا دے رہا ہے اور زمین پہ رکھ رہا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہو جائے گی. لیکن اگر ایک ٹانگ بالکل استعمال ہی نہیں کر رہا، 3 ٹانگوں سے چل رہا ہے تو پھر قربانی درست نہیں ہے. اور ایک ٹانگ جو ٹوٹی ہوئی ہے، جو زخمی ہے، اس کو زمین پہ رکھ رہا ہے، سہارا لے کے چل رہا ہے تو پھر اس کی قربانی جو ہے درست ہو جائے گی. تو بہرحال یہ کچھ چند مسائل تھے جانوروں سے متعلق، اور اگلی نشست انشاءاللہ ہماری بہت اہم ہوگی اور بہت ہی زیادہ، یعنی کہ ہم غفلتوں کے اندر شکار ہیں، تو لہذا ان کی نشاندہی کی جائے گی اور بہت اہم نشست ہوگی. انشاءاللہ اگلی نشست کو جو ہے ضرور جو ہے وہ اس میں شرکت کریں اور اس کو ضرور دیکھیں. واخر دعوانا الحمدللہ.